بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے ٹو زی نیوز پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ مرزا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک سیاسی سماجی شخصیت جمیل شاہ صاحب، جن سے ہم بات کریں گے فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بڑے سیاسی محاذ کے اوپر بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن کیا کچھ بھی نہیں جاتا. کیا کہنا ہے سماجی کارکن جمیل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. شاہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ سماجی کارکن ہیں، آپ معاشرے کی ہر آنے والی تبدیلی کے اوپر بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں. پاکستان کے ایک فیصل آباد انڈسٹریل سٹی سمجھا جاتا ہے، تو کیا سمجھیں گے اس میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی جو اب تک نہیں ہو سکی؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا، ہم نے جب تک دیکھا ہے تو فیصل آباد میں جتنے بھی پنجاب میں وزیر اعلیٰ آئے ہیں نا، انہوں نے ہمیں فیصل آباد کے لیے لالی پاپ دیے ہیں، سونے خواب دکھائے ہیں. کبھی بھی کسی بندے نے بھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، صنعتی شہر ہے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. ابھی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، نگران وزیر اعلیٰ بھی آئے ہیں. وہ لاہور میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، 40 سال ان کی حکومت رہی ہے نون لیگ کی. فیصل آباد میں انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ جو کام ہونے چاہیے تھے نہیں کیے. جو بھی آتا ہے لاہور کے لیے آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 40-50 سال ہو گئے ہیں پنجاب کے دوسرے شہروں میں وہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی جو صرف لاہور میں ہوتی. حالانکہ آئی ٹی یونیورسٹی فیصل آباد میں بننی چاہیے تھی کیونکہ وہ بچی ہمارے فیصل آباد شہر کی تھی. اسی طرح فیصل آباد کا نام رکھا گیا شاہ فیصل کے نام پہ. شاہ فیصل مسجد فیصل آباد میں بننی چاہیے تھی لیکن اسلام آباد میں بنی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. چاہے وہ آپ وفاقی لیول پہ دیکھ لیں یا صوبائی لیول پہ دیکھ لیں، فیصل آباد کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے. ہماری بہت زیادہ جو بھی ہمارے ایم این اے ایم پی اے ہیں، ان گزارش ہے ان سے کہ خدا را کہ فیصل آباد کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے. نہ یہاں میٹرو بسیں ہیں، نہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں اورنج ٹرین. جو کوئی کام ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لاہور سے ہی ابتدا ہوتی ہے. باقی پنجاب کے جتنے شہر ہیں ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. مجھے بات بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد میں کون سا ایسا روٹ بننا چاہیے جس میں بہت زیادہ ٹریفک کو کور ہو سکتی ہو؟ جیسا کہ میٹرو روٹ بنا ہے فیروز پور روڈ کے اوپر لاہور میں. فیصل آباد میں ایسا کون سا روڈ ہے جس کے اوپر یہ میٹرو کا پلان دیا جائے اور وہ سکسیزفلی رہ سکے؟ اسامہ بھائی، اس طرح ہے کہ فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی لال پور، تو یہ انگریزوں کے نقشے کے مطابق بنا ہے. اس میں تو آپ کو پتہ جو ہے نا رستے کافی زیادہ بنتے ہیں اور غریب شہری جو ہیں بہت زیادہ رہتے ہیں. یہاں پہ تو میٹرو بس بہت پہلے بننی چاہیے تھی. لاہور میں آلریڈی وہاں پہ بسیں بہت زیادہ چل رہی. دیکھیں آپ، اورنج ٹرین وہاں چل رہی ہے، میٹرو وہاں چل رہی ہے، اسپیڈو اسٹار بسیں وہاں چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے لاہور میں ہی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے. پنجاب فیصل آباد میں نہیں کروائی جاتی. ہمیں وہ چنچی کے دھکے کھانے، وہی ٹوٹی ہوئی بسیں دے دیتے ہیں، 4-5 بسیں دے کے ہمیں وہ خوش کر دیتے ہیں. حالانکہ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، 1.5 کروڑ آبادی ہے اس کی، اور اس میں کم سے کم جو ہے نا انہیں 300-400 بسیں جو ہے نا ابھی ارجنٹ جو ہے وہ چلانی چاہیے تاکہ عوام یہاں کی پنجاب کے جو لوگ ہیں یہ بھی خوشحال ہوں اور ان کے جو دوسرے جو ہمارے ورکر ہیں ان کو بھی سہولتیں ملیں. وہ جو کرایہ بہت زیادہ ہے تو بسیں چلنے سے ہمیں بھی فیسلٹی ملے گی. شاہ صاحب، سب سے ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد میں ہیلتھ کے حوالے سے ہاسپٹلز لائن میں دیکھا جائے تو کیا تعداد کافی ہے فیصل آباد کے لوگوں کے لیے ان ہاسپٹلز کی؟ ابھی تو شکر ہے کہ فیصل آباد میں کوئی گورنمنٹ لیول میں 4-5 ہاسپٹل بنے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نا پرویز الہی صاحب، ان کا سسٹم بہت اچھا تھا. انہوں نے جو ہمارے یہ جتنے بھی تاجران ہیں ان کی کمیٹی بنائی. یہ جب کمیٹی بنتی ہے یہ کام صحیح امپلیمنٹ کرواتے ہیں. میڈیسن کی فیسلٹی بھی جب ہی عوام کو صحیح ملتی ہے. اور جب یہ ایم این اے ایم پی اے کے تھرو چلا جاتا ہے نا، وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیسن غریب آدمیوں کو نہیں ملتی. ہاسپٹلوں کا صفائی کا نظام بھی صحیح نہیں ہوتا. جب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب تھے ان کے دور میں ہاسپٹل کا نظام بہت اچھا تھا
اور جو ہمارے ایوان صنعت و تجارت کے چیئرمین وغیرہ تھے، ان کا ایک پینل بنا ہوا تھا ہاسپٹلز میں، تو وہ انہوں نے صفائی کے لحاظ سے بھی اور غریبوں کی دیکھ بھال، میڈیسن وغیرہ بہت فری ملتی تھی، کوئی شکایت نہیں تھی. ابھی تک جو ہے اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں ایک عام مریض کو مکمل فیسلٹی مل سکے؟ ایک انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے کہ اگر گائنی کے پیشنٹ ہے تو گائنی والوں کو ایک مکمل 9 ماہ کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، پلان دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاسپٹلز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پاکستان میں لاوارث بچے پیدا ہوتے ہیں دھکے کھا کے، یا تو کسی چھوٹے ہاسپٹلز میں کسی عطائی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، تو سمجھ لے کہ آنے والی نسل جو ہے پیدا ہونے سے پہلے معذور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو کیا کہیں گے اس طرح کا جو ایک بہت سیریس ایشو ہے اور سماجی ایشو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا حکومت کو اس بارے میں کرنا چاہیے؟ بات وہی آ جاتی ہے، جب تک ہمارے جتنے بھی ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک تاجران کا نمائندہ ہونا چاہیے اور ایک کوئی ہمارا MNA ہونا چاہیے. اسی طرح ایک پینل بننا چاہیے، اس میں وکلا کا بھی ہونا چاہیے. جس طرح پنجاب میں اور نامور شخصیات ہیں، ان سب کی ایک کمیٹی بنے جو ان ساری چیزوں کو دیکھے. جب تک یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں دیکھیں گے نا، تو یہ نظام صحیح نہیں ہوگا. ایسے یہ MNA MP آتے ہیں، آپ مجھے یہ دیکھیں نا، جس کے گھر 2.5 مرلے کا گھر ہے، 5 سال بعد دیکھیں اس نے 2 کنال کی کوٹھی بنائی ہوتی. اس بارے میں نہیں کوئی سوچتا کہ یار اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. جب تک اس چیز کی روک تھام نہیں ہوگی نا، اور عوام خود نہیں کریں گے، جب تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یہ تھے جمیل شاہ صاحب جو کہ گفتگو کر رہے تھے فیصل آباد کے نجی مسائل کے حوالے سے، کہ پورے پاکستان میں دیکھا جائے کہ پاکستان کا تقریباً 60% ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر فیصل آباد ہے، جس میں انڈسٹری لگی ہے، جس میں گارمنٹس ہے، جس میں کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. پوری دنیا میں یہاں سے جو ہے نا کپڑا سپلائی ہوتا ہے، اور ایک صنعتی شہر ہے. لیکن پھر بھی اس جگہ پہ کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ایسے نہیں ہے کہ جو کہ لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے. فیصل آباد میں اس طرح کی سہولیات اگر دی جائیں اور فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کو اگر بہتر کیا جائے، فیصل آباد کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو، فیصل آباد کے میڈیکل کے نظام کو اگر بہتر کیا جائے، تو بہت حد تک جو فیصل آباد کے مسائل کو کور کیا جا سکتا ہے. انہی لفظوں کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.